الحمد لله الذي سرمدا صلي على نورك المنير وآله أبدا. اللهم يا نور ويا نور النور ويا نور قبل كل نورا ويا نور بعد كل نورا ولك النور وبك النور ومنك النور وإليك النور وأنت النور. وصل على نورك الأنور وآله السورج الغرر وصحبه المصابيح الزهر صلاة تجعل لنا بها في قلوبنا نورا وفي صدورنا نورا وفي عيوننا نورا وفي وجوهنا نورا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے حضرات، بلا کسی تمہید و تاخیر کے ایک مرتبہ آقای نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد ربی مصطفیٰ روحنا فدا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویسے میرا اس وقت آپ کے روبرو ہونا قاضی شرع مفتی ضلع رامپور حضرت علامہ مفتی سید فیضان میاں صاحب قبلہ حفظہ اللہ ورعا کی موجودگی میں، جبکہ ہمارے اکابر اسٹیج پر موجود ہیں، یہ نامناسب ہے، لیکن حضرت ہی کی اجازت ہے کچھ دیر آپ کے میں سامنے مختصر وقت آپ کا لوں گا. انشاءاللہ بہت جلد رخصت ہو جاؤں گا. آپ جانتے ہیں حضرت علامہ جاوید رضا اسحاقی صاحب قبلہ سید رفیع صاحب قبلہ کی دعوت و محبت پر قاضی شرع و مفتی ضلع رامپور کا آپ کے شہر میں آنا ہوا، جبکہ آلریڈی حضرت کی یہ تاریخ بھی کہیں اور پر تھی، کہیں اور جانا تھا، لیکن حضرات کی محبت تھی، کاوشیں تھی، اور مجھ سے رابطہ کیا. میں نے حضرت سے رابطہ کیا، اصرار کیا، حضرت نے میری بات کو رکھا اور اس دعوت کو قبول کیا. آج آپ حضرت کا نورانی و عرفانی چہرہ کا دیدار کر رہے ہیں، مشرف ہو رہے ہیں. یہ کوئی عام و معمولی شخصیت نہیں، جانشین محدث اعظم رامپور حضور والد ماجد روحانی علامہ مفتی سید شاہد میاں علیہ الرحمہ و رضوان کے شہزادے ہیں اور مفتی ضلع رامپور ہیں. آپ ماشاءاللہ حافظ، قاری، مولوی، عالم، مفتی، محقق، مدبر، مفکر، فعال شخصیت کا نام قاضی شرع رامپور ہے. اور یوں تو دیکھا جاتا ہے کہ پیر کا بیٹا پیر ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ حقیقی ہو، اپنے باپ کا حقیقی وارث ہو، علمی وارث. لیکن ماشاءاللہ قاضی شرع مفتی ضلع رامپور اپنے والد ماجد اور میرے روحانی والد ماجد کے حقیقی جانشین و وارث ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یوں تو ناظم اعلیٰ بھی بہت ہیں اداروں کے، حضرت ایک ایسے واحد ناظم اعلیٰ ہیں مرکزی درسگاہ اہل سنت الجامعۃ الاسلامیہ گنج قدیم رامپور کے، جو ماشاءاللہ صبح سے لے کر دوپہر تک افتاء تک پڑھاتے بھی ہیں. اور صرف پڑھاتے ہی نہیں ہیں، آپ کافی تصانیف کثیرہ کے مصنف بھی ہیں، اور خصوصی طور پر وہابیہ دیابنہ کے رد میں مشغول رہتے ہیں. آپ نے کتاب تقلید جائز تلفیق حرام تقریباً 400 یا 500 صفحات پر مشتمل کتاب ہے، وہ آپ نے ایک لکھی، اور اس طرح درجنوں کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کچھ ابھی زیر طباعت ہیں. اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کا لکھے ہوئے اردو جو رسائل ہیں جو 100 سال پرانے ہیں، حضرت نے کئی رسالوں کی اس کی عربی بھی بنا دی ہے. نعرہ تکبیر،
نعرہ رسالت، آل رسول سید فیضان میاں صاحب قبلہ، آل رسول سید فیضان صاحب قبلہ۔ حضرت کی تقریر کو سننے کے لیے حاضر دماغی چاہیے، کیونکہ آپ کی تقریر میں نہ کوئی لفاظی ہوتی ہے، نہ ادھر ادھر کی بات ہوتی ہے، نہ واقعات ہوتے ہیں، بالکل قرآن اور حدیث سے ماخوذ تقریر کا نام قاضی شرح ہے۔ بالکل آپ کو تقریر سننا ہے انشاءاللہ۔ بس میں 15-20 منٹ کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ دیکھیے میلاد کس نے منایا؟ میلاد صحابہ نے منایا، تابعین نے منایا، تابعین نے منایا، ائمہ مجتہدین نے منایا۔ چلتے جائیے، نیچے آ جائیے، پہنچ جائیے بریلی۔ عشق و محبت کا امام، سنیت کا تاجدار الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نبی کا میلاد اپنی زبان میں مناتے ہیں، لکھتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں ہمارے لیے، اور دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں۔ دہن فارسی شبد یعنی منہ، ٹھیک ہے۔ دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے۔ اور یا رسول اللہ ہم آئے یہاں اور اٹھے بھی وہاں، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں۔ اور تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں سکہ نشاں تمہارے لیے۔ جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پون، پون میں دلہن، سزائے صحن پہ ایسے ملن کہ یہ امن و امان تمہارے لیے۔ اور صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ سبحان اور اللہ، لکھتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا۔ اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اس سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ لکھتے جاتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اعلیٰ حضرت نبی کا میلاد اپنی زبان میں، نبی کی تعریف و توصیف اپنی زبان میں، چمک تجھ سے پات، سب آ گئے اس میں، تمام انبیاء آ گئے، نیچے تک آ جائیے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ حضرت حسان بن ثابت نبی کا میلاد کس طرح کرتے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت امام بوصیری نبی کا میلاد اپنے انداز میں مناتے ہیں، لکھتے ہیں ابان مولدہ ان طیب عنصرہ یا طیب مبتدئ منہ ومختتم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب من عجمی۔ یعنی پتہ چلا نبی کا میلاد صحابہ سے لے کر عاشقان مصطفیٰ نبی کا میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ مرتے دم تک مناتے رہیں گے۔ مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آدھا تیرے اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویڈیوگرافی کے لیے منع کیا گیا ہے، میرے بھائی موبائل رکھ لیں آپ۔ بالکل بھی یہ جلسہ جو ہے نا، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے یہاں پر۔ الحمدللہ یہ مجلس مسلک اعلیٰ حضرت والوں کی ہے،
نبی کے سچے عاشقوں کے موبائل بالکل بھی ویڈیو نہ بنائیں. گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اب معترضین یہ اعتراض کرتے ہیں کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ یعنی پروف، کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ نبی کے میلاد پر موجود ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں ہے. کہتے ہمیں تو نہیں ملا. ہم کہتے ہیں ملا بھی نہیں اور ملے گا بھی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن و حدیث علماء اہل سنت بھی پڑھتے ہیں، دیابینا وہابیہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. علماء اہل سنت قرآن و حدیث کو ماتھوں کی نگاہوں سے بھی پڑھتے ہیں اور دل کی نگاہوں سے بھی پڑھتے ہیں، بے شک بے شک، سبحان اللہ. جبکہ فرقہ باطلہ قرآن و حدیث کو صرف ماتھوں کی نگاہوں سے تو پڑھتے ہیں، دل کی نگاہوں سے نہیں. پتہ چلتا ہے علماء اہل سنت والجماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والوں کے پاس بصارت بھی ہوتی ہے اور بصیرت بھی ہوتی ہے، بے شک بے شک بے شک، تبھی ان کو دلیل مل جاتی ہے. اچھا، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دلیل دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جلسہ ہمارا، لائٹ ہماری، پیسہ ہمارا، سب کچھ تو ہمارا، دلیل کس بات کی؟ عاشقان مصطفیٰ نبی کا میلاد بغیر دلیل مناتے تھے، مناتے ہیں اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے. بے شک. اور تعجب کی بات تو یہ ہے، لجا کی بات تو یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھانے والے کی میلاد کی دلیل مانگ رہے ہیں. اس سے بڑا تعجب کی بات کیا ہو؟ لیکن دلیل دیں گے. تمہارے دلوں کو سکون پہنچانے کے خاطر، تمہارے قلوب کو سکون پہنچانے کے خاطر علماء اہل سنت والجماعت دلیل دیں گے اور ضرور دیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو اصول سمجھنا ہے. اصل میں بھی تھوڑی بہت یہ علمی گفتگو کر رہا ہوں، یہ حضرت کا ہی فیضان ہے، کیونکہ حضرت کے ہی دارالفتہ میں یہ ناچیز بیٹھتا ہے. حضرت کی بے پناہ محبت ہے، متعین کیا. اور ابھی میں علم سیکھ رہا ہوں، ابھی مکتب میں ہوں، طفل مکتب ہوں، ابھی کچھ نہیں ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ جو فتویٰ نویسی کا جو کام ہے وہ اکابر کا مطلب پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان فتویٰ لکھتا ہے. کہ نہیں؟ دلیل دیں گے. مثال کے طور پر پہلے اصول سمجھیے. جیسا دعویٰ ہوتا ہے ویسی دلیل دی جاتی ہے. اب مثال کے طور پر حضرت علامہ جاوید رضا اسحاقی صاحب قبلہ نے دعویٰ کیا، اے لوگوں نماز فرض ہے. منبر پر کھڑا ہو کر دعویٰ کیا اے لوگوں نماز فرض ہے. اب بتائیے دعویٰ کون سا ہے، فرض والا یا واجب والا؟ دعویٰ اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو بات تھوڑی بہت آگے اور بڑھ جائے گی. دعویٰ کون سا ہے؟ فرض والا. اب کوئی مجمع میں کھڑا ہو گیا یا مسجد میں کھڑا ہو، حضرت آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نماز فرض ہے. اب حضرت کہیں گے ہاں فرض ہے، کہ دلیل دو، ریفرنس دو. اب حضرت نے جیسا دعویٰ کیا فرض کا، اب حضرت پر لازم ہے کہ دلیل بھی فرض والی پیش کرے. حضرت نے کہا بالکل دلیل دیں گے. کھڑے ہوتے ہیں، دیکھو نماز فرض، اللہ فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو. جیسا دعویٰ ویسی دلیل. پھر حضرت نے کہا اے لوگوں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. سامنے والا کھڑا ہوا، یہاں پر دعویٰ واجب کا ہے، فرض کا دعویٰ نہیں ہے. سامنے والا کھڑا ہوا، آپ نے دعویٰ کیا ہے حضرت، واجب کا دعویٰ کیا، دلیل بھی واجب والی دیجئے. حضرت نے کہا دلیل ہے ہمارے پاس، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. پتہ چلتا ہے جیسا دعویٰ ویسی دلیل. دعویٰ فرض کا دلیل بھی فرض کی، دعویٰ واجب کا دلیل بھی واجب کی. اب حضرت نے منبر نور پر کھڑے ہو کر کے کہا اے لوگوں عید میلاد النبی منانا جائز ہے. اب بتائیے دعویٰ کائے کا یہاں پر؟ جائز کا. فرض کا دعویٰ تو نہیں ہے، نہ واجب کا دعویٰ ہے. اب سامنے والا کھڑا ہو جائے کہ دلیل دیں. اب یاد رکھیے اصول، جو کام جائز ہو، جس سے شریعت نے منع نہ کیا ہو، اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. کیونکہ عید میلاد النبی واجب کہا ہی نہیں ہے، فرض کہا ہی نہیں ہے، بلکہ دعویٰ جائز کا کہا ہے، اور جائز پر دلیل کی ضرورت ہوتی نہیں ہے. اور اس سے مزے کی بات یہ ہے، اگر دعویٰ جب فرض کا ہوتا ہے نا تو فرض کام تو مجبوراً بھی کیا جاتا ہے، مسروراً بھی کیا جاتا ہے. بھائی نماز پڑھنا ہی ہے، چاہے مسروراً پڑھے چاہے مجبوراً پڑھے. لیکن میلاد مصطفیٰ کو جائز قرار دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے
نبی کا میلاد مجبوراً نہیں مسروراً منایا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا کہ دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دعویٰ جائز کا ہے، اور جس سے شریعت نے منع نہ کیا اس پر دلیل کی حاجت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دلیل دیتے ہیں، پھر بھی دلیل دیتے ہیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 5851، یہ میں نمبر اس لیے بیان کر رہا ہوں، جو اہل حدیث ہے وہابی قسم کے لوگ ہیں وہ نمبر بہت بیان کرتے ہیں، کیوں ہمارے سیدھے سادے بھولے والے مسلمان کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے فلاں نمبر رفع دین کے تعلق سے حدیث نمبر یہ ہے، حدیث نمبر وہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے اکابر علماء ہیں، ہمارے قائد موجود ہیں، انہوں نے ہمیں سکھایا کہ مطالعہ اس طرح کرنا ہے تاکہ سامنے والا اگر آ جائے تو دندان شکن اس کو جواب دیا جا بے سکے۔ شک سبحان اللہ۔ تو حوالہ سنیے مسلم شریف، لوگوں سب سے اونچے مرتبہ قرآن پاک کا، اس کے بعد نیچے بخاری شریف، مسلم شریف۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 5851 میں کیا حدیث ہے؟ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حلقة من أصحابه قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمد ولا ما هدانا للإسلام ومن به. قال الله ما أجلسكم إلا ذاق. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. أتاني جبرائيل عليه السلام فأخبرني أن الله تعالى عز وجل يباهي بكم الملائكة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب اس کا ترجمہ انوار ٹرانسلیٹ سماعت کیجئے. اللہ کے رسول آئے، ٹھیک ہے، کہاں؟ صحابہ کرام تشریف فرما تھے، وہاں پر بھی ایک جلسہ سجا ہوا تھا، اور پہاڑ گنج میٹھی کوٹی میں ایک جلسہ سجا ہوا ہے، وہاں پر سرکار تشریف لے کر آئے، وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر عاشقان رسول بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی جلسہ سجا ہوا تھا، یہاں پر بھی جلسہ سجا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ ما اجلسکم، یہ جلسہ کیسا ہے؟ ابھی کوئی پوچھے آپ سے یہ جلسہ کیسا ہے، ظاہر سی بات کوئی نہ کوئی تو جواب ہوگا۔ وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ اے میرے صحابہ جلسہ کا عنوان کیا ہے؟ اے میرے صحابہ اجلاس کیسا ہے؟ اے میرے صحابہ بیٹھے کیوں ہو؟ اسی طرح آپ سے پوچھا جائے اے عاشقان رسول یہ جلسہ کیسا ہے، اس کا اجلاس کیا ہے، اس کا عنوان کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے وہاں پر جواب دیا جس کی منظر کشی اردو میں بیان کی جاتی ہے۔ صحابہ کرام کا جواب یہ تھا یا رسول اللہ آپ نے یہ پوچھا یہ جلسہ کیا ہے، اس کا ہے، تو صحابہ کرام جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ اس کا عنوان صرف یہ ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ دونوں عالم کی نعمتیں دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے؟ وہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی فیضان ثقافی صاحب قبلہ، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، میلاد مصطفیٰ آل رسول سید فیضان میاں صاحب قبلہ۔ صحابہ کی پرس کرتے ہیں فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ کچھ اور چاہیے آپ کو؟ کچھ نہیں چاہیے، کیونکہ جو کچھ ملا، جتنا ملا اور جتنا ملے گا سب نبی کے صدقے میں ملے گا۔ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ دونوں عالم کی نعمتیں دے کر ہمیں پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے؟ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کہ یا رسول اللہ جلسنا، ہم بیٹھے ہیں، جیسے کہا آپ بیٹھے، نذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، جیسے کہا آپ یہاں پر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِلْإِسْلَامِ، اور اس کی حمد و ثنا بیاننے کے لیے، جیسے کہا آپ یہاں پر بیٹھے، وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، اور یا رسول اللہ
ہم یہاں پر اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر ہم پر احسان فرمایا، کرم فرمایا، فضل فرمایا، اس وجہ سے ہم بیٹھے ہیں۔ تبھی شاعر کہتا ہے سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، سبحان اللہ، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے۔ مکے میں پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ میں اجلسکم الا ذاکا، اے میرے صحابہ سے میں قسم لیتا ہوں کیا تم اسی وجہ سے بیٹھو، یعنی میرا میلاد منانے کے لیے بیٹھو؟ اب یہاں پر کوئی غیر مقلد یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ نبی کو غیب معلوم ہوتا تو پھر قسم کیوں دیتے؟ کیونکہ قسم جب لی جاتی ہے قسم اندر کی چیز کو باہر نکالنے کے لیے ہوتی ہے۔ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا کہ قسم کھاؤ تاکہ اندر کی چیز باہر آ جائے، تو سرکار نے فرمایا میرے صحابہ میں تم سے قسم لیتا ہوں کیا تم میلاد کی وجہ سے بیٹھو؟ کوئی اعتراض کر سکتا قسم کیوں لے گئی؟ تو اس کا جواب بھی اس حدیث پاک میں دیا گیا۔ کہا سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میں جو تم سے قسم لیتا ہوں تمہارے شک کی وجہ سے نہیں، بلکہ مسئلہ یہ ہے رب کریم تمہیں بھی دیکھ رہا تھا مجھے بھی دیکھ رہا تھا، رب کریم تمہیں بھی دیکھ رہا تھا مجھے بھی دیکھ رہا تھا، تم محفل میلاد مصطفیٰ میں تھے اور میں کاشان نبوت میں تھا۔ رب کریم نے جبرائیل کو میرے پاس بھیجا اور پیغام دیا اے محبوب یہ اپنے صحابہ کو پیغام پہنچا دو جو صحابہ میلاد منا رہے ہیں، کیا پیغام پہنچا دو؟ پیغام یہ تھا اے فرش زمین پر میلاد منانے والوں عرش بری پر تمہارا رب تمہیں یاد فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، اے کیا پیغام تھا؟ اے اتانی جبرائیل علیہ السلام اخبرنی ان اللہ تعالی عز وجل یباہی بکم الملائکہ، اے فرش زمین پر میلاد منانے والو عرش بری پر تمہارا رب تمہیں یاد فرما رہا ہے۔ حضرات محترم دیکھیے اس وقت صحابہ کا عمل تھا کیا اس وقت صحابہ جنگ بدر میں تھے، جنگ احد میں تھے، جنگ یرموک میں تھے کہ صحابہ عبادت میں تھے، رکوع میں تھے، سجدے میں تھے؟ نہیں، جبکہ جنگ بدر کا اپنا مقام الگ ہے، جنگ یرموک مقام الگ ہے، عبادت ریاضت مجاہدت۔ اس وقت نہ جنگ بدر میں تھے، نہ جنگ یرموک میں تھے، نہ جنگ حنین میں تھے، نہ عبادت میں تھے، نہ رکوع میں تھے، نہ سجود میں تھے۔ صحابہ اگر تھے تو وہ میلاد مصطفیٰ میں تھے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، آمد حضور ارسلان ملت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر صحابہ تھے تو وہ میلاد مصطفیٰ میں تھے، تو پتہ چلا کہ نبی کے میلاد کا ثبوت حدیث پاک میں ہے۔ یہ تو قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مجمعون سے بھی ثابت ہے، یہ حدیث پاک مسلم شریف کی، اس سے نبی کا میلاد ثابت ہوتا ہے۔ اب پھر معترض اعتراض کرتا بھی آپ نے جلوس نکالا ہوگا، سب نے نکالا، پوری دنیا میں جلوس نکالا گیا، ٹھیک ہے، پوری دنیا کے کونے کونے میں جلوس محمدی نکالا گیا۔ پھر اعتراض کرتا ہے معترض کیا یہ جلوس جس طرح نکالتے ہو کیا صحابہ نے نکالا؟ کیا اس کی کوئی اصل موجود ہے؟ کیا کوئی دلیل موجود ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں اس کی اصل موجود ہے، اس کی بھی دلیل موجود ہے۔ اب سنیے مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 7816، حدیث نمبر 7816 میں کیا ہے؟ الفاظ فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم ينادون جاء رسول الله مرحبا بك طلع البدر علينا۔ یعنی سنیے جلوس نکالا گیا، جلوس پہاڑ گنج میں بھی نکالا گیا، وہاں پر جلوس مکہ سے چلا، مدینہ پہنچا، اللہ کا رسول آگے تشریف فرما تھے، صحابہ کرام پیچھے تھے، جلوس مکہ سے نکلا مدینہ میں داخل ہو رہا تھا، اسی طرح جلوس پہاڑ گنج سے نکلتا ہوا آگے پہنچا، جیسے ہی جلوس مدینے میں داخل ہوا تو صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام کھجور کی چھال پر تھے، بچے گلیوں میں گھومنے لگے، عورتیں اپنی چھتوں پر چڑھ گئی تھی، آدمی دوڑنے لگے، یعنی ہر کوئی نبی کی آمد پر اظہار خوشی کر رہا تھا۔
تمام اس بات میں تھے کہ نبی تشریف لا رہے ہیں۔ جلوس محمدی میں بھی کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیے؟ جلوس محمدی میں ذکر ہوتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے کہ نبی کی آمد ہو رہی ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام خوشی منا رہے تھے، یہاں پر عاشقان مصطفیٰ خوشی منا رہے ہیں۔ وہاں پر جلوس مدینے میں پہنچا تو صحابہ کرام نعرہ لگاتے ہیں جا رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے، مرحباً بکا، ویلکم یا رسول اللہ۔ وہاں پر نعرہ لگ رہا تھا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ وہاں پر صحابہ کرام بچے آدمی یہ نعرہ لگا رہے تھے اور پہاڑ گنج کی سرزمین پر، میٹھی کوٹی کی سرزمین پر عاشقان مصطفیٰ نعرہ لگا رہے تھے سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا۔ وہاں پر بھی جلوس نکلا، یہاں پر بھی جلوس نکلا، وہاں پر بھی صحابہ کرام نے نعرہ لگایا، یہاں پر بھی عاشقان مصطفیٰ نعرہ لگا رہے تھے اور نعرہ لگاتے تھے، نعرہ لاتے ہیں اور انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ مرتے دم تک نعرہ لگاتے رہیں گے۔ تبھی شاعر کہتا ہے سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات محترم آخری بات کہہ کر کے میں رخصت ہو جانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے میں نے آپ کو دو بات بیان کی، ایک نبی کے میلاد پر دلیل دی مسلم شریف سے، ایک جلوس محمدی دلیل دی۔ تیسری بات، جو ہم یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں نبی کے میلاد پر، بیش بہا دولت خرچ کی جاتی ہے، آپ نے لائٹیں لگائی، پیسہ خرچ کیا، اب یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ اسراف ہے، فضول خرچی۔ پہلی بات تو یاد رکھنا حلال کام میں کوئی فضول خرچی نہیں ہوتی، جو کام جائز ہو، جو کام حلال ہو اس میں کوئی بھی فضول خرچی نہیں ہے۔ اور نبی کی میلاد پر بیش بہا دولت کو جو خرچ کیا ہے وہ تقریباً 700 سال پہلے چلے جائیے، کوئی نیا کام نہیں ہے بھائی۔ صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے اپنے اپنے انداز میں خرچ کیا جیسا تھا، اور آگے ترقی کرتی گئی دنیا، جیسے ترقی ہو رہی ہے ویسے ہی انشاءاللہ بیش بہا دولت کو میلاد مصطفیٰ پر خرچ کیا جا رہا ہے اور خرچ کیا جاتا رہے گا۔ منع کرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ 200 سال پرانی ہے، 100 سال پرانی کے مت کرو، لیکن جو کرنے والوں کی تعداد ہے وہ تقریباً جس طرح خرچ کیا جاتا ہے 700 سال پرانی بات بتا رہا ہوں۔ امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد میں لکھتے ہیں۔ کون؟ امام جلال الدین سیوطی، اپنے وقت کے بہت بڑے مصنف، بہت ہی کتابیں ہیں، اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد میں لکھتے ہیں کہ عبارت میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد جس کا گڑت مضبوط ہو، میتھمیٹکس مضبوط ہو، وہ نکالے موبائل اور پھر آپ دیکھیں کتنا خرچ ہوتا ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ حکیہ ان بعض من حضر سمات مظفر وعد في ذلك 5000 رؤوس غنم شواء و10,000 دجاجة و100,000 فرس زبدية و30,000 سان حلوى، وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيقتلوا عليه ويطلق عليه ويعمل للصوفية سماعا من الظهر الفجر ويرقص بنفسه، وكان يصرف في المولد 300,000 دينار۔ یہ عربی ہے، عربی کہ ہوائی پڑھ نہیں بلکہ عربی پڑھ کے سنائی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سب مجھ پر قاضی شرع کا فیضان ہے، قاضی شرع کا فیضان، ایک تو حضرت کا نام فیضان، پھر حضرت کا فیضان، مجھ فیضان پر فیضان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہاں تو یہ کئی باتیں ہو گئی، اس کا معنی کئی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں۔ کیا کہ مظفر بادشاہ تھا 700 سال پرانا، مظفر اس کا نام تھا، پتہ ہے جب نبی کا میلاد آتا تو کتنا خرچ کرتا؟ 5000 بکریاں ذبح کراتا۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک بکری میں کتنے لوگ کھا لیں گے، اسی طرح اندازہ لگ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی جتنی بکریوں کی تعداد بتلا رہی ہے کہ لوگ کتنے ہوں کھانے والے۔
ظاہر سی بات شادی کے موقع بھی کھانا بنایا جاتا ہے، پبلک کو دیکھ کر بنایا جاتا ہے. 100 لوگ ہیں، 200 لوگ کس طرح ہیں؟ 5000 بکریاں اور وعشرۃ آلاف الدجاجہ، 10,000 مرغیاں ذبح کراتا. ایک مرغی میں اگر 5 لوگ کھائیں تو تقریباً یہ 10,000 مرغیاں بتلا رہی ہیں کہ 50,000 لوگ ہوں گے. اتنے ہوں گے، یعنی پتہ چلا نبی کے میلاد پر 50,000 لوگوں کی تعداد، اور پھر کا 1 لاکھ پنیر کی پلیٹ ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لنگر کوئی نیا نہیں، لنگر بھی پرانا ہے. میلاد مصطفیٰ پر جو کچھ خرچ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، میلاد کی شکل میں، جلوس کی شکل میں میلاد مصطفیٰ پر جتنا بھی خرچ کیا جاتا ہے سب پرانا ہے. 10,000 مرغیاں، 30,000 حلوے کی پلیٹیں. اور صرف یہی نہیں ہوتا ہے، وہ بادشاہ ایک محفل سجاتا ہے، جیسے کہ آج میٹھی کوٹی کی سرزمین پر ایک جلسہ سجایا گیا. اسی طرح وہ بادشاہ سجاتا ہے، اور پتہ کیا کرتا ہے، اس جلسے میں اپنے وقت کے علماء، اکابر، صوفیت تشریف لاتے ہیں. اس طرح آج جلسہ آپ کی سرزمین پر سجایا گیا. اس سرزمین پر علماء کرام تشریف لائے، قاضی شرع مفتی ضلع رامپور سے تشریف لائے، حضور ارسلان میاں بریلی شریف سے تشریف لائے، اور بھی اکابر علماء کرام یہاں پر موجود. میرے سروں کے تاج، یہ حفاظ کرام، علماء کرام سب دور دراز سے تشریف لائے. وہاں پر بھی بادشاہ نے ایک جلسہ سجایا، یہاں پر بھی سجایا گیا، وہاں پر بھی سجایا گیا. اور پتہ ہے کیا، وہ جلسہ ظہر سے لے کر کے فجر تک چلتا، یعنی اس میں عصر مغرب عشاء کی نماز بھی ادا کی جاتی. یہاں پر بھی جلسہ بعد عشاء سے لے کر اب تک چل رہا ہے، وہاں پر بھی جلسہ ہوتا. اور معلوم ہے کتنا خرچ ہوتا، یعنی وَكَانَ يَصْرِفُ فِي الْمَوْلِدِ 300,000 دینار. یعنی وہ بادشاہ اس رات، ایک رات میں میلاد مصطفیٰ پر 3 لاکھ دینار میلاد مصطفیٰ پر خرچ کرتا. سبحان اللہ. اب 3 لاکھ دینار کا مطلب یہ ہوتا ہے تقریباً آج کا دینار اگر لگایا جائے 280 کو، اس کو اگر گڑا کیا جائے تو تقریباً 8 کروڑ 40 لاکھ دینار بیٹھے آج کے دور سے رقم. آج کے دور سے یعنی پتہ چلتا اس وقت کتنی رقم ہوگی. یعنی پتہ چلتا ہے نبی کے میلاد پر اتنا پیسہ، 8 کروڑ 40 لاکھ دینار میلاد مصطفیٰ پر خرچ کیا گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی. سبحان اللہ. سبحان خرچ کیا گیا اور خرچ کیا جاتا رہے گا. بس آخری بات، نبی تشریف لائے. آمنہ کہتی ہیں کہ میرا لخت جگر آنے والا ہے، مجھے بڑی شدت کی پیاس محسوس ہوئی. جبرائیل آئے، کہا اشربی، یہ آمنہ شربت پی لو. کہا میں نے پی لیا. دوبارہ کہا پی لو، کہا میں نے پی لیا. دوبارہ کہا پی لو، کہا میں نے پی لیا. آمنہ فرماتی میں نے عجوبہ یہ دیکھا کہ جبرائیل جنت سے آئے اور وہ بھی خالی ہاتھ نہیں، شربت کا پیالے لے کر آئے. کہا میں نے عجوبہ یہ دیکھا کہ میرا شربت پینے کے باوجود ذرہ برابر بھی شربت میں کمی نہیں آئی. ارے کمی کیسے آ سکتی تھی؟ وہ کسی دنیا دار کا شربت نہیں تھا، بلکہ وہ پروردگار کا شربت تھا. رب کریم نے اپنے محبوب کی والدہ کے لیے بھیجا تھا. ایک آمنہ کیا، اگر ساری کائنات کی عورتیں بھی مل کر کے اس شربت کے پیالے کو پی لیتی تب بھی شربت کے پیالے کے اندر ذرہ برابر کمی نہیں آتی. جبرائیل کھڑے ہو جاتے ہیں، کہنے لگ جاتے ہیں اظہر یا سید المرسلین، اے رسولوں کے سردار اب تو تشریف لے آئیے. اظہر یا خاتم النبیین، اے ختم نبوت کے تاج پہن کر آنے والے اب تو تشریف لے آئیے. اظہر بھی بسم اللہ، اللہ کے نام سے تشریف لائیے. ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے. جبرائیل آمد پر خوشی منا رہے ہیں، فرشتوں کے سردار خوشی منا رہے. آمنہ کہتی ہے مجھے آثار ولادت میں اضافہ ہوا. میرا لخت جگر ایسے وقت میں تشریف لا رہا تھا، ظلمت جا رہی تھی، اجالا آ رہا تھا، تاریکی جا رہی تھی، سویرا آ رہا تھا، اندھیرا جا رہا تھا، اجالا آ رہا تھا. آپ فرماتی ہے میرا لخت جگر صبح صادق کے وقت میں تشریف لے کر آیا. اب عشق نے سوال کیا، اے پیغمبر اسلام اگر رات کے مکمل اندھیرے میں یعنی 11، 12، 1 بجے تشریف لے کر آتے تو کیا بات تھی؟ اے پیغمبر اسلام اگر آپ دن کے اجالے میں 11، 12، 1 بجے تشریف لے کر آتے تو کیا بات تھی؟ عشق جواب دیتا ہے سنو، اگر پیغمبر اسلام رات کے اندھیرے میں
تشریف لے آتے تو یہ رات دن کو چیلنج کر دیتی، اے دن تیری میرے سامنے کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ آقا مجھ میں تشریف لا رہے ہیں۔ اگر ہمارے نبی دن کے اجالے میں تشریف لے کر آتے تو یہ دن رات کو چیلنج کر دیتا، اے رات تیری میرے سامنے کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ نبی مجھ میں تشریف لا رہے ہیں۔ لیکن قربان جائیے، ہمارے نبی پیغمبر اسلام ایسے وقت میں تشریف لا رہے ہیں تاکہ رات کا اندھیرا جاتے جاتے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت کر لے، اور صبح کا اجالا آتے آتے رخ مصطفیٰ کی زیارت کر لے، کیونکہ ہمارے نبی اس دنیا میں کسی کے دل کو توڑنے کے لیے نہیں بلکہ سب کے دلوں کو جوڑنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ نبی مکہ میں جلوہ گر ہوئے، مکہ کی وادیاں مہکنے لگی، مکہ کی دیوار مہکنے لگی، مکہ کی شہرائیں مہکنے لگی، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا میرا نبی آ گیا۔ جبرائیل بولے میرا نبی آ گیا، میکائیل بولے میرا نبی آ گیا، اسرائیل بولے میرا نبی آ گیا، ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا۔ خود محبوب نے کہا اے رب یہ دنیا تیری ہے، رب نے کہا اے محبوب یہ دنیا تیری، یہ دنیا میں نے تیرے خاطر بنائی، تو میرا ہے۔ محبوب نے عرض کیا اے رب مجھے تیری دنیا کی ضرورت نہیں، شمس و قمر شجر و حجر برگ و ثمر لال و گوہر کسی چیز کی ضرورت نہیں، بس مجھے میری امت کی بخشش کا پروانہ دے دے۔ کبھی شاعر کہتا ہے جنت میں وہ رسول ہمارا نہ جائے گا جب تک کہ ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ وَقُولُ قَوْلِي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔